علی بھائی اگلا سوال ہے، سعودی عرب میں صرف اہل حدیث کو ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی کیوں آزادی ہے؟ کیا وہ لوگ بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ سر مجھے بھی سعودی والے کوئی اجازت نہیں دیتے، صرف بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک عرب ریولوشن تھی جس میں کچھ لوگوں کا دینی مفاد بھی تھا اور کچھ لوگوں کا دنیاوی مفاد بھی تھا۔ بال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 1925 میں یہ سلطنت قائم ہوئی۔ پہلا تو ظلم انہوں نے کیا، اس کا نام ہی سعودی عرب رکھ دیا۔ ویسے تو خادم حرمین کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی آپ حرمین شریفین کر دیں، ایک خاندان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ بہرحال اس وقت دو خاندانوں نے مل کے کیا، ایک مذہبی خاندان تھا محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اولاد میں سے، آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف آل سعود تھے۔ تو ان دونوں نے مل کے وہ، چونکہ اس وقت آپ کو پتہ جنگ عظیم اول ہوئی تھی، سلطنت عثمانیہ سے تھوڑی ویک پڑی، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اس میں مطلب کچھ لوگوں نے سٹوریاں بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں ہے، کچھ حقائق بھی ہیں، کچھ جھوٹ بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ الٹیمیٹلی یہ حکومت قائم ہوگی 1933 میں جا کے یہ صحیح اسٹیبلش ہوئی ہے۔ 1933 سے لے کے 1999 تک، 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہیں ان کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں سعودیہ کے۔ اس کے بعد بھی جو مفتی اعظم بنے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ سارے جتنے ان کے مفتی ہیں سارے نابینا ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ابھی بھی جو ہیں وہ بھی نابینا ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک کھیپ تھی ان کی اس وقت اسٹوڈنٹس کی، تو آشوب چشم کی ایک وبا آئی تھی عرب کے اندر نا، اس میں یہ سارے اسٹوڈنٹس نابینا ہو گئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی سعودیہ والے ڈھونڈتے ہیں جو نابینا ہو اس کو مفتی اعظم لگانا ہے، نہیں، یہ وہ اسی کھیپ کا حصہ ہیں، یہ لائق ترین اسٹوڈنٹس تھے اس وقت کے۔ تو ان سارے بچوں کی آنکھیں بن باز جب یعنی مفتی اعظم بنے ہیں سعودیہ کے، اس وقت ان کی بلو 30 عمر تھی، 18 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کا مسئلہ شروع ہوا، 20 سال تک بینائی چلی گئی تھی، اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کر چکے ہوئے تھے، اور وہی ان کی پھر چلی آگے۔ تو چونکہ وہ اب وہ سارے وہ نابینا سارے اس لیے ہیں، یہ وبا بڑی خطرناک ہے شعبہ چشم والی۔ آج بھی امریکہ میں ہر سال شعبہ چشم کی وبا آتی ہے، میں خود بھگت رہا ہوں، مجھے 2016 میں شعبہ چشم ہوا تھا، اور آج تک آفٹر فیکٹس چل رہے ہیں اس کے، لیکن شکر ہے کہ نظر آتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں تو فوراً مفتی اعظم سعودیہ کو یاد کر لیتا ہوں کہ یا اللہ بڑا اچھا معاملہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، پھر اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر کی کیفیت نصیب ہو جائے گی، اوپر دیکھیں گے تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں۔ تو یہ یعنی سعودیہ کے اندر اس وقت چونکہ یہ آل شیخ تھے اور آل سعود تھے مل کے، تو اس میں یہ طے پایا کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ آل سعود دیکھیں گے، اور جو دینی معاملات ہیں، حرمین کا نظام، مسجدوں کا نظام، اب وہ آل شیخ دیکھیں گے، امام کعبہ بھی انہی کا ہوگا۔ تو یہ معاملات چلتے رہے، چونکہ اب وہ محمد الوہاب صاحب کی اولاد میں سے تھے اور بڑے اسٹرکٹ قسم کے وہ اہل حدیث تھے۔ وہابی تو آپ لوگ چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو وہابی گالی سمجھتے ہیں نا، اسی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ لازم بات ہے، وہابی سے چڑھتے ہیں اور جب جوش میں آتے ہیں تو وہ جلسے لگاتے ہیں، آج تو ہوگی وہابی وہابی۔ ہاں آپ اہل حدیثوں کا بھی کوئی ٹپیکل جلسے دیکھیں نا، جو بڑے ریجڈ اسٹرانچ قسم کے اہل حدیث، تو وہ تو آج تو ہو گئی وہابی وہابی نعرے لگاتے ہیں، اور جب میں وہابی کہتا ہوں تو کہتے ہیں چھیڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ سعودیہ میں حکومت آ گئی اہل حدیث کے پاس، تو جہاں انہوں نے کئی ایک اچھے کام کیے، وہاں پہ ان سے کچھ مسئلے پھر مس ہینڈل بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک سٹرکٹلی پابندی لگا دی۔ حالانکہ سعودیہ میں شیعہ بھی کافی ہیں، ان کو بھی کافی کنفائنڈ کر دیا کچھ علاقوں تک، دوسرے جو لوگ تھے وہ ویسے ہی دب دبا گئے۔ اب تو خیر ان کی اگلی جنریشنز آ چکی ہیں۔ تبلیغی جماعت کو کچھ عرصہ انہوں نے اجازت دی، لیکن 86 87 میں تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی لگا دی انہوں نے کہ اوپنلی دعوت نہیں کر سکتے، گھروں میں ویسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بلکہ آپ کو پتہ ہے ان کے سربراہ کی طرف سے پچھلے دنوں وہ اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے کہنے کے اوپر وہابیزم پھیلاتے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ لوگ تو شاید پھیلاتے رہے ہوں، لیکن جو دوسری طرف آل شیخ تھے وہ تو یعنی دین کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے کسی کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ الٹیمیٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی دیندار لوگ بھی پریشان ہیں،
یہاں کے دیندار لوگ پریشان ہیں لیکن بولتے نہیں، کیونکہ بولیں گے تو چندہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے ہیں. دوویں جانی مٹھے باؤ نہ، ایک جان ہی مٹھے ہو سکتا ہے، دوویں جان ہی کٹھے نہیں مٹھے باؤ. یہ سلطان باؤ نے جو شعر کہا ہے نا مولویوں کے بارے میں کہا ہے نا، وہ بڑے زبردست اشعار ہیں، مجھے تو آتے نہیں ہیں سارے. اس میں بال وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ قرآن خوانیاں کرتے ہیں، کو مر جائے ادھر پہنچتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ادھر بھی کھا رہے ہیں اور یہ امید لگائے ہوئے ہیں آگے بھی کھاواں گے. اس سے انہوں نے پھر اینڈ تے کہا دوویں جان ہی مٹھے باؤ. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی یہی چکر ہے. اب آ کے انہوں نے کچھ ریلیکسیشن ویسے شروع کی ہے، یہ ویسے بات پرانی ہو چکی ہے. یہ آپ کو ہم ایجنسیوں کی خبر بتاتے ہیں، چڑیا کی خبر نہیں ہے، ایجنسیوں کی خبر ہے کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے. یعنی ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دعوت اسلامی کو بھی انہوں نے مدینہ شریف میں ایک مرکز دے دیا ہے، لیکن اس کے بس کام بہت بڑا لیا ہے ان سے. بے خطا بے خطا بے گناہ ڈیش 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 جو نعرے لگوائے ہیں، نمبر 1 ایک یہ کام کروایا ان سے. دوسرا کام انہوں نے کروایا کہ ان کی پگڑیوں کے رنگ چینج کروائے ہیں کہ یار گرین پگڑی تو آپ پتہ ہی وہابی پھر چڑھتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں کلر مکس کر دیں، جب وہ مکس ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کے تحت انہوں نے ان کو وہاں پر ریلیکسیشن دے دی ہے. اب ایک معاملات ریلیکس ہونا شروع ہے. باقی اندر خانے آپ بے شک جتنی مرضی دعوت کا کام کریں، گھروں کے اندر تو محفل میلاد بھی وہاں ہوتی ہیں اور مجالس بھی شیعہ کی ہوتی ہیں، گھروں کی کنٹرول باؤنڈریز کے اندر. آج جلسے جلوسوں کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ 10 محرم کا کوئی جلوس نکال لے یا میلاد کا. ویسے پروگرام ہوتے ہیں گھروں کے اندر. وہاں عربی شیخ ہیں کئی وہ میلاد منانے کے قائل ہیں اور بڑا وہ لنگر پکاتے ہیں. مدینہ شریف میں 40% کے قریب شیعہ ہیں، وہ اپنے سارے پروگرام کرتے ہیں، مجالسیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن اوپنلی ظاہر ہے ان کو اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح باقیوں کو، یعنی باقیوں سے مراد صرف اہل حدیث کو ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ چونکہ سوال مجھ سے ہوا تھا میں نے اپنا اوپینین دیا ہے، باقی یہ کیوں نہیں دیتے یہ تو انہیں سے جا کے پوچھیں کیوں نہیں دیتے ہیں. ہم نے جو کچھ آبزرو کیا وہ آپ کو بتا دیا کہ پیچھے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، ایک مکتبہ فکر کی تگ و دو ہے جس کی وجہ سے وہ ایک یعنی اس طرح ہے. آپ ایران میں بھی چلے جائیں تو ایران میں بھی اہل سنت اس طرح اوپن نہیں ہے، ان کو کنفائنڈ جگہوں پہ اجازت دی ہوئی ہے. باقی یہ جو سنی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ بالکل سنیوں کو مسجد نہیں وہاں بنانے دیتے، وہ غلط ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو شیعہ علاقے ہیں وہاں پہ سنی مسجد نہیں وہ بننے دیتے. تو سر میرا ایک معصومانہ سوال ہے، یہاں پہ جو سنی علاقے ہیں وہاں پہ شیعہ امام بارگاہیں اور مساجد یا اہل حدیث کو مسجدیں بنانے دیتے ہیں اگر وہاں پہ کٹر لوگ ہوں؟ ابھی ہمارے پاس پڑوسی شہر دینا جیلم کے اندر ہی آتا ہے، پورے شہر میں صرف ایک اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ بھی ایک ایکس جہادی تنظیم کے اسلحے کے زور کی وجہ سے بن گئی ہوئی ہے. کئی جگہ مسجد بنانے کی اہل حدیثوں نے کوشش کی ہے، وہ جا کے سٹے لے آتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں. تو جب دنگا فساد ہوتا ہے تو گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ چلو یار روک دو کام، تو فائدہ تو انہیں کو ہو جاتا ہے نا جو نہیں بننے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے، جس گاؤں میں بریلویوں کی اکثریت ہے وہاں پہ کوئی اہل حدیث مسجد بنا کے بتائے. تو سنی شیعہ کنفلکٹ تو بہت بڑا ہے. یہاں تو آپس میں ایک دوسرے کو مسجدیں نہیں بنانے دیتے اور بلکہ بنی ہوئی مسجدیں چھین لیتے ہیں. ہمارے جیلم میں کئی مسجدیں جو بریلویوں کی تھی، دیوبندیوں نے کچھ عرصہ 8-10 سال اپنا امام رکھا بریلوی بن کے، پھر پوری کمیٹی چینج کر کے وہ قبضہ کر لیا مسجد کے اوپر. اس طرح ہوتا ہے. تو یہ یعنی معاملات چل رہے ہیں، تو یہ فرقوں کے والا چل رہا ہے. باقی میرا خیال ہے آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، دعوت تبلیغ کا کام یوٹیوب حافظہ اللہ پہ کریں اور گوگل دامت برکات مالیہ پہ. بزرگوں کو چھوڑ دیں، ان سے آپ نہ امید رکھیں. کوئی بھی آپ کو نہیں اجازت دیتے، آپ یوٹیوب پہ اپنی بات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ.